واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن اور میں انور اقبال. اور اگر آپ لوگوں سے کوئی تھوڑی بہت غلطی تو معاف کیجیے گا کہ روزہ رکھ کے پروگرام کر رہے ہیں. ہم اپنے روزے کو پروپگیٹ نہیں کر رہے, روزہ رکھنا ہمارا ذاتی مسئلہ ہے, لیکن اس کی وجہ سے ذرا حل خشک ہو جاتے ہیں. اچھا خاور صاحب, میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے جی, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نان ایشوز پہ اتنی گفتگو کی ہوتی ہے. یعنی پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معاشی ہے. اس وقت ہماری معیشت ساری دنیا کہتی ہے کہ پھنس گئی ہے. جی. اچھا, اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ ہے کشمیر پہ کہ محاذ پہ, ڈپلومیٹک محاذ پہ ہمیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. جی. اس پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے. گفتگو کس پہ ہو رہی ہے؟ عدت پہ. اچھا بھائی, ایک بات تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور اعتراض کرنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے, عمران خان بھی, اور وہ خاتون بھی مسلمان ہے, بشرا بی بی, اور ان کو پتہ ہے, اور بشرا بی بی بہت مذہبی خاتون ہے. سر مسئلہ یہ نہیں وہ سب آپ کی بات, میرا تو ایشو اس سے بڑا ہے. میں تو ایشو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پرائیویٹ پرسنل ایشو ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا, صحیح بات کی آپ نے. انہوں نے عدت کو فالو کیا ان کے حساب سے. جب وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کی بات مان لیں. مان ہے یار. مطلب جو چادر اور چار دیواری کا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ شامل ہے کہ جی اگر آپ کسی کے گھر پہ جا کے دستک دیں اور وہ جواب نہ دے تو آپ چلے جائیں. بالکل تھوڑی کہ آپ دروازہ توڑ کے اندر گھس جائیں گے اس کے گھر میں. بالکل. ایک کپل یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے عدت پوری کی, عدت کے بعد ہماری شادی ہوئی, اینڈ آف سٹوری. اب اس کو سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے ایکسپریس کر رہے ہیں. یعنی میں مگر آپ کی بات کو ایڈ کر دوں جی کہ آج کل آپ اگر فیس بک اور ٹویٹر پہ جائیں تو خواتین ہماری, ان کو ایک شکایت ہوتی ہے جی کہ ان کے آفیسز میں مرد ان سے پوچھتے ہیں روزہ ہے, جب وہ کہتی ہیں آج روزہ نہیں ہے تو کہتے کیوں نہیں ہے. ہاں جی بھائی آپ کو پتہ ہے کہ عورت کیوں روزہ نہیں رکھتی. بالکل. اور یہ ایسی چیز ہے جس پہ کسی ڈسکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو جواب ہم جو بالغ ان کو پتہ ہے کہ یہ سوال کیوں کرتے ہیں, سوال کی وجہ نے پوچھا روزہ نہیں اس کا, آج آپ اس کو ختم کر دیں, آگے نہ کھینچے اس معاملے کو. یہ بنیادی ڈیسنسی جس کو کہتے ہیں نا, وہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں میں مسنگ ہے. ٹھیک ہے, بالکل ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارا کلچر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت ہی گنوار, جاہل اور بالکل ان پڑھ قسم کا ایک کلچر ہے, کیونکہ ہم نے اس کی جو خوبصورتیاں تھیں, جو نفاستیں ہیں, اٹھا کے وہ ہم نے پھینک دی. اب مطلب سر یہ مطلب بات سے بات نکل رہی ہے. وہ نبیل گبول صاحب کا انٹرویو پرانے کلپ کسی نے چلائے کہ ایک تو بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک کامنٹ میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی جب ریپ انوائڈیبل ہو جائے تو اس کو ریلیکس کر کے انجوائے کرنا چاہیے. اچھا, اب اس میں نبیل گبول صاحب کا میں نام نہیں لوں کیونکہ یہ ایک ایسی سینگ ہے جو پاکستان میں آلموسٹ ہر آدمی استعمال کرتا ہے. ہر مرد ہر سیٹنگ میں اکثر یہ استعمال ہوتی ہے, اور اس کو ہمیشہ جوکنگلی کہا جاتا ہے کہ بھائی جب ریپ از انوائڈیبل تو آپ ریلیکس کر کے انجوائے کرو. غور کریں تو کتنی بری بات. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا, مہذب معاشرے میں ایسی گفتگو مذاق میں بھی نہیں کرتا. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بالکل ایک رن آف دا مل ایک بات سمجھ لینی چاہیے بہت اچھی طرح, پاکستانی مرد ہو کہ امریکی مرد ہو کہ جاپانی مرد ہو, جو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ نو مینز نو. رائٹ. اگر عورت کی مرضی کے خلاف آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ ریپ ہے, اور ریپ کی ایک سزا ہے اسلام میں بھی, عیسائیت میں بھی, اور غیر مذہبی معاشروں میں بھی, اور وہ سزا اس پہ عورت مرد پہ لگنی چاہیے. اس پہ جوک نہیں ہونی چاہیے, اس پہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہمارے یہاں ہوتی ہے. سر ہمارے یہاں ہوتی, میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں. تو اس کے بعد کسی نے ان کا پرانا کلپ نکالا اور اس کو جو ہے وہ آج کل سوشل میڈیا میں گردش کر رہا ہے, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کراچی والے جو ہیں وہ اپنے جذبات پہ بہت قابو رکھتے ہیں, اور آپ اپنے جذبات جو ہیں وہ باتھ روم میں جا کے نکالتے ہیں. ہم جو ہیں ہم ایسا نہیں کرتے, ہمیں تو جو عورت پسند آ جائے وہ ہماری ہو جاتی ہے. یہ نبیل گبول صاحب نے, ٹھیک ہے, ان کا ایک پرانا یعنی وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ ریپ کرتے ہیں. جی وہی کہہ رہے ہیں, وہ تو اپنی ہو گئی, وہ کہتے ہیں اپنی ہو گئی زبردستی, ایز اے ہاں زبردستی. ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہم جو ہے ایک میڈیول ایجز میں وقت گزار رہے ہیں, جس میں جو طاقتور ہے وہ آ کے جس کی عورت کو اٹھا کے لے جانا چاہے لے جائے. اچھا یہ بتائیے, یہ واپس اس پہ آئے گا. نہیں, میں آپ سے سوال کروں, میں ایک بجے آتا ہوں. آپ ہی کی بات سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نبیل گبول صاحب نے کہا, میں نے وہ دیکھا نہیں. اگر کوئی شخص سن کے, کوئی دوسری تہذیب کا آدمی اگر ہمیں یہ سن کے کہے کہ آپ غیر مہذب ہیں, آپ مڈل ایجز میں رہ رہے ہیں, تو بھائی ہمیں برا کیوں لگتا ہے؟ سر ہمیں نہیں لگنا چاہیے. یہ ہمارا وہ چہرہ ہے
جو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا نہ دیکھے اور یہ صرف ہمارے اندر تک رہے. بات بڑی سمپل ہے سر. یہ ساری باتوں کو اگر آپ کنیکٹ کریں, ان کے پیچھے کیا جذبہ یا کیا جبلت جو ہے وہ کار فرما ہے, وہ ہے پاور. ٹھیک ہے, ہر قیمت پہ. امریکہ میں مطلب دنیا میں ریسرچ ہوئی, انہوں نے یہ کہا کہ ریپ جو ہے نا وہ اٹس ناٹ اباؤٹ سیکس, اٹس اباؤٹ پاور. تو یہ پاور ڈائنامکس ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت کا ریپ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں ریپ صرف لڑکیوں کے نہیں ہوتے, لڑکوں کے بھی ہوتے ہیں. وہ پاور کی بات. اگین پاور ڈومینیشن, لڑکوں کو ریپ کرتے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے. تو یہ سارا کچھ جو, اور یہ میں معاف کرتا ہوں آپ کو, میں ایک بات کہوں, میرے لوگوں کو بہت بری لگے گی یہ بات, لیکن حقیقت ہے کہ جو لڑکوں کو ریپ کرتے ہیں ان کو معاشرہ برا نہیں کہتا, ان کو ہی مین سمجھا جاتا ہے, سب تعریف کی جائے, سب کو ہی مین سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, ایشو کیا ہے, یہ وہ پرانا قبائلی کلچر جس میں کوئی مطلب کوئی گرینڈ لا نہیں ہے, کسی چیز کو فالو نہیں کرنا. آپ نے صرف ایک آپ کے پاس اپنے کچھ لوگ ہونے چاہیے, آپ کا قبیلہ ہو, آپ کا گینگ ہو, جن کے پاس بندوقیں ہوں, جو آپ کے لیے لڑنے کو تیار ہوں, تو پھر آپ جا کے جو مرضی کریں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو جو قائد اعظم جو پوری جدوجہد کی تھی, ایک قانونی جدوجہد, پاکستان بنایا تھا, ایک اس کی اسمبلی ہے, ایک اس کا آئین ہے, ایک اس کے کورٹ سسٹم ہے, ایک اس کی پولیس ہے, یہ سب جو ہے یہ سب صرف غریب آدمی کے لیے ہے, جو طاقتور ہیں, جو امیر ہیں, جو سردار ہیں, جو وڈیرے ہیں, جو چودھری ہیں, جو ملک ہیں, ان کے لیے نہیں ہے یہ. اچھا خاور صاحب, آپ اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں. جی, میرے ذہن میں آپ کی بات سن کے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ پھر تو جو بات ہمارے یہاں کی جاتی ہے اس کہ ہماری سیاست میں مسئلہ کیا ہے, میں وہی تو آ رہا ہوں, کریکشن میں کر رہا ہوں. حکومت کیوں اس لیے نہیں چلتی کہ ہمارے یہاں ڈیسنسی کو, رائے کو, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں اتفاق رائے کو, ہمارے یہاں مفاہمت کو اہمیت نہیں دی جاتی, سمجھوتے کو اہمیت نہیں دی جاتی. ہمارے یہاں زبردستی اپنی بات منوانے کو ہیرو تو وہی ہے. یعنی سیاست بھی ہوگی تو اس میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کیسے جیتا, جی لیا سر. ہاں سر, اب یہ پہ آگے نا قبضہ کر لیا. یہ اس کو واپس کنیکٹ کریں آپ ملک کے سیاسی حالات سے. بالکل ٹھیک ہے, یہ جو آج کل ہو رہا ہے کہ آئین کچھ کہے ہم نہیں مانیں گے کیونکہ طاقت ہمارے پاس ہے. اچھا, سپریم کورٹ علامہ اقبال نے ایک شکایت کی تھی, اور وہ شکایت بالکل جائز ہے کہ خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. یعنی بہت واضح بات ہے یار, عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے میں عمران خان کا حامی نہیں ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کا آئین کہتا ہے 90 دن میں انتخابات ہو, تو ایک دفعہ آپ یہ طے کر دیں کہ جو لکھا آئین میں اس کو عمل کریں, اسی طرح آئین کی عزت ہوگی. اس طرح کیسے طے کر لیں, کیونکہ میں جو ہے میں وہ زیادہ بڑی ہے, ایگو جو ہے وہ زیادہ ہوگا نا, تو ملک ہو جائے تباہ. ان کے ان کو کیا فکر ہے, یہ تو ملک کی تو ایسی تیسی پھیر دی ہے سر. یہ جو کام کر رہے ہیں کہ یعنی جیسے جیسے ان کو ایسا, یعنی بجائے اس کے کہ جیسے آپ ہوتا ہے معظم معاشرے میں ہوتا ہے کہ آپ کچھ کام کرتے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. آپ نے امریکہ میں 12 دیکھا ہوگا یہ, تو پھر آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہ اقدامات لے رہے ہیں, اچھا ان کے ساتھ یہ تو اس قانون کے خلاف ہے, آئین کی فلاں شق کے خلاف ہے, فلاں دفعہ کے خلاف ہے, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ بجائے اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے قانون بدلنے جا رہے ہیں. قانون بدلنے نہیں کی جیسے کے پاس اختیارات نہیں ہونی چاہیے, فلاں ایسے نہیں ہونی چاہیے, انتخابات میں ایسی گنجائش نکال لو فلاں میں. اور سر میں آپ کو ایک بات, تو پھر کیسے ایک یہ جو میلڈی ہے نا, یہ آل پریویلنگ ہے ہماری سوسائٹی میں. اس میں ججز بھی اس کے مرتکب ہوتے ہیں, ججز بھی ایسے آئے ہیں سب. ٹھیک ہے, آپ کے ڈیموکریٹس بھی ایسے آئے ہیں, آپ کے ملٹری ڈکٹیٹر تو ہیں ہی ایسے. باٹم لائن یہ ہے کہ اس مائی وے اور دا ہائی وے, پاکستان میں صرف یہ رول چلتا ہے بھائی صاحب. لیکن ایک بات آپ غور کریں, میری بات سے شاید آپ ایگری نہ کریں, لیکن یہ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت تھی, یہ سیلوٹ کرتا ہوں میں کہ اس نے آپ کو آئین دے دیا. بالکل آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں. اس طرح صرف 4 یا 6 لوگوں نے مخالفت کی تھی, اس طرح اتنے لوگوں کا, مفتی محمود کا بھی اور جماعت اسلامی کا بھی اور مسلم لیگ کے لوگوں کا. میں بھٹو صاحب پارٹی کا سلام کرتا ہوں, لیکن جو بھٹو صاحب کی اب پارٹی رہ گئی ہے, پارٹی پہ نہیں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں نا, میرا پوائنٹ عمل کر لوں. وہ آئین آپ کو دوبارہ اتفاق رائے سے نہیں بنے گا, فوج لا کے زبردستی ماشاء اللہ سے بنوانے. فوج کے تو آئین آتے ہیں, اور جیسی فوجی جاتا ہے آئین کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو آپ کو جو مل گیا ہے اس نعمت سر, یہ آپ دیکھیں کہ اگر آئین کو تباہ کیا تو ملک تباہ ہوگا, آپ کی سیاست تباہ ہوگی, سب کچھ برباد ہو جائے گا. جو پاورز ہیں,
جو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہماری بیوروکریسی ہے, ان کو کچھ سوچ کر لینی چاہیے کہ اگر یہ سیاستدان جو ہیں یہ پاگلوں کی طرح لڑ بھی رہے ہیں تو کم سے کم وہی کھڑے ہو جائیں. ہمارے وکلا نے کہا کہ وہ کھڑے ہوں گے, چیف جسٹس صاحب ہمت کریں. یہ آپ کو اگر آئین آپ نے بچایا تو آپ نے ملک بچایا, اگر آپ نے آئین نہیں بچایا تو ملک بھی نہیں بچے گا, اور پھر یہ بات سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی. یعنی نہیں دیکھیں, اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ آئین ایسا ہے جیسے کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہے, اگر سافٹ ویئر نہیں ہوگا اس میں ڈلا ہوا تو وہ ایسی ایک پلاسٹک کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے, شیشے کا پلاسٹک کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جو کسی کام کا نہیں ہے. ملک آئین کے بغیر کسی کام کا نہیں ہوتا. دیکھیں سر, میں ہمیشہ لوگوں کو یہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے میں اور گوروں میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جارج واشنگٹن صاحب جنہوں نے امریکہ بنایا, کہہ دیں آپ, ٹھیک ہے, فاؤنڈنگ فادر ہیں وہ ایک ٹرم کے بعد صدارت چھوڑ کے چلے گئے. کیا کسی مسلمان معاشرے میں, کیا پاکستانی معاشرے میں آپ کے ذہن میں ایسا کوئی خاکہ بن سکتا ہے؟ نہیں, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو ہر کوئی لائف ٹائم کے لیے نہیں, صرف لائف ٹائم کے لیے کچھ اور, لائف ٹائم کے لیے ہم اور ہمارے بعد جو ہے نا, ہمارے بعد ہماری جو اولاد ہے اور اس کی اولاد اور اسی اولاد کے لیے یعنی پوری بادشاہ قائم ہو جائے. بالکل بالکل. ذرا مسائل کی آ جائے جو ہم نے بات کی تھی مسائل کی, اس پہ بات یہ ہے کہ ساری دنیا جس وقت جن مسائل پہ گفتگو کر رہی پاکستان کے حوالے سے, اب واشنگٹن میں آپ کو پتہ کئی تھنک ٹینکس ہیں جن میں ساؤتھ ایشین انسٹیٹیوٹس قائم ہیں, حکومت میں ساؤتھ ایشین ڈپارٹمنٹس قائم ہیں, اور ان سارے اداروں میں آپ جہاں بھی جائیں اس وقت جو ہے نا, حالانکہ ساؤتھ ایشین میں انڈیا بھی آتا ہے, بہت بڑا ملک ہے, بنگلہ دیش بھی آتا ہے, سری لنکا بھی آتا ہے, لیکن اس وقت ہر جگہ گفتگو ہوتی ہے پاکستان کی معیشت پہ. بالکل, لیکن سب کا خیال ہے کہ یہ ڈوب جائے گی اگر اس کی مدد نہیں کی گئی. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے کٹر ایسے لوگ بھی جو پاکستان مخالف تھے تھنک ٹینکس میں, اسکالرز میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اس موقع پہ پاکستان کی مدد کرنی چاہیے, لیکن ہمارے یہاں اس پہ کم سے کم گفتگو ہوتی ہے. ایک دوسری بات جو میں نے کشمیر کی بات کی تھی, کشمیر کا بھی اسی معیشت سے تعلق ہے کہ انڈیا نے یہ کیا کہ G20 کا جو دنیا کے 20 مخیر ترین جو ممالک ہیں جن کے پاس پیسے ہیں, ان کا اجلاس وہ 2 اجلاس کر رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں, ایک سری نگر میں, ایک لداخ میں, ایک اور کہیں اور اس کے بعد وہ انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں. جب مانگ رہے ہیں انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں تو سب سے پہلے UAE نے اعلان کر دیا $60 ملین لگانے کا, اور اس کے بعد مزید سعودی عرب بھی آ رہا ہے اور دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں. تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں سر, ہمارے امہ کے بھائی ہیں, وہ بھی مدد کریں گے انڈیا کی تو کون کرے گا؟ آپ نے اپیل کی, انڈونیشیا بھی ممبر ہے اس کا اور ٹرکی بھی ممبر ہے, ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا ابھی تک آپ کی حمایت میں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ تو صاف ظاہر ہوتا ہے نا کہ آپ ڈپلومیٹک محاذ پہ شکست کھا چکے ہیں. تو مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس پہ کیوں گفتگو ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے کہ کشمیر میں جو ایک دنیا نے یعنی ان اقدامات کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ G20 ممالک کا مطلب یہ G20 ممالک نے تسلیم کر لیا کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے, اور ہمارے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. ایسے ہی سر, آج کا پروگرام اس پہ ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے. تھینک یو فار واچنگ.